آپ کی تاریخ پیدائش سے اب تک کا اگر حساب لگائیں تو آپ کو پیدا ہوئے 1500 سال کا زمانہ بیت چکا ہے. 1500 سال کا زمانہ. آقائے دو جہاں علیہ السلام نے 53 سالہ زندگی مکہ شریف میں گزاری. 53 سالہ زندگی مکہ شریف میں گزاری. 53 سال کی عمر میں آقائے دو جہاں علیہ السلام نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی. تو 53 اور 47 کتنے ہوئے؟ 53 سال یہ ہجرت چل رہی ہے، وہ ہجرت سے تاریخ کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ہجرت کے لحاظ سے 53 سال کی عمر میں آقائے دو جہاں علیہ السلام نے ہجرت فرمائی. تو 1447 میں 53 اگر جوڑ دیتے ہیں تو سیدھا حساب ہے 1500 سال. 53 47 اور 53 100 ہو جاتے ہیں 1500 سال. تو آقائے دو جہاں علیہ السلام کو پیدا ہوئے 1500 سال ہو چکے ہیں اور ہجرت کیے ہوئے 1447 سال ہوئے. ہجرت کیے ہوئے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کیے ہوئے ہمارے سرکار کو 1447 سال ہو چکے ہیں. اس ہجری سال کی ابتدا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. حضرت فاروق اعظم عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود سے ہجری سال کی ابتدا ہوئی. ہجری سال کی بنیاد انہی نے ڈالی تھی. آقائے دو جہاں علیہ السلام کی پیدائش مکہ شریف میں ہوئی. آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کو، نبی آخر الزماں کو مکہ شریف ہی میں پیدا کیوں کیا؟ اللہ پاک کی دنیا بڑی وسیع ہے. آخر مکہ شریف میں آقائے دو جہاں علیہ السلام کو پیدا ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ مکہ شریف پوری دنیا کا وسط ہے، بیچ ہے، اور چراغ بیچ میں رکھا جاتا ہے، شمع بیچ میں رکھی جاتی ہے تاکہ اس شمع اور چراغ کی روشنی ہر طرف برابر برابر ہو. تو ہمارے سرکار علیہ السلام بھی نور ہدایت ہیں، چراغ ہدایت ہیں، شمع ہدایت ہیں. تو اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کو وسط زمین، بیچ زمین پر پیدا فرمایا تاکہ آپ کے نور ہدایت کی روشنی پوری دنیا میں برابر برابر پھیلے اور پوری دنیا یکساں آپ کے نور ہدایت سے فیضیاب ہو. اسی لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کو مکہ شریف میں پیدا فرمایا. جس زمانے میں ہمارے سرکار علیہ السلام مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں عرب کا حال بہت ہی برا تھا، بدتر حال تھا کہ بت پرستی عام تھی، کفر و شرک عام تھا. یہاں تک کہ خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر 360 بت نصب تھے. 360 بت تھے. وہ خانہ کعبہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی عبادات کے لیے بنایا تھا، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے تعمیر فرمائی تھی. اس خانہ کعبہ میں مشرکین عرب نے 360 بتوں کو رکھ کر ان بتوں کی عبادات کیا کرتے تھے. جب مکہ شریف فتح ہوا تو مکہ شریف 8ویں ہجری میں جب مکہ شریف فتح ہوا تو آقائے دو جہاں علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک و صاف کیا. بتوں کو پاک و صاف. تو وہ ماحول نہایت خراب ماحول تھا کہ جس ماحول میں
بت پرستی عام تھی، ہر طرف ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا، خاندانی جنگ عروج پہ تھا، خاندانی جنگ عروج پہ تھا، بدلہ لینے کا رواج عروج پہ تھا، جہالت کا دور تھا، وہ جہالت کا دور تھا، اور انسان کی درندگی کا یہ حال تھا اس زمانے میں، انسان کی درندگی کا یہ حال تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں دفنا دیا کرتے تھے۔ جی کتنا بڑا وہ ظلم تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دے، قبر میں دفنا دے، وہ کتنا بڑا ظلم تھا اور کس قدر بڑی ذاتی تھی۔ صرف اس خیال سے کہ میری بیٹی جوان ہوگی تو اس کی شادی کرنی پڑے گی، میرا کوئی داماد ہوگا، میں کسی کا سسر بنوں گا تو میرے لیے شرمندگی کی بات ہوگی، یہ فکر تھی اہل عرب کی۔ اسی فکر کی بنا پر اپنی بچیوں کو عام طور سے مار دیا کرتے تھے کہ نہ بچیاں رہیں گی، نہ ان کی شادی کرنی پڑے گی، نہ کوئی میرا داماد بنے گا، یہ فکر تھی۔ ایک مختصر سی بات سماعت کر لیں، مختصر سا واقعہ سماعت کر لیں کہ ایک صحابی رسول آقائے دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں ایام جاہلیت کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے پہلے کے زمانے کو، جس میں کوئی نبی نہیں تھے، اس زمانے کو جس میں کوئی نبی تشریف فرما نہیں تھے، حضور سے پہلے کے زمانے کو ایام جاہلیت کہتے ہیں۔ تو ایام جاہلیت کا ایک واقعہ لے کر ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک حسین و جمیل اور خوبصورت بچی تھی، ایک مرتبہ مجھے سفر پہ جانا ہوا اور لمبی مدت تک میں سفر میں رہا، جب سفر سے واپس ہوا وہی پیاری بیٹی، پیاری بچی دوڑ کر میرے دامن سے لپٹ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے میرے والد گرامی، آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ میں تو آپ کی راہ دیکھا کرتی تھی، آپ کے لیے پریشان رہا کرتی تھی۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس وقت میری وہ بیٹی، یہ کہا بھی جاتا ہے نا کہ بیٹی کو باپ سے محبت زیادہ ہوتی ہے، بیٹی کو باپ سے محبت، فطری طور سے بیٹی کے دل میں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس وقت میری بیٹی میرے دامن کو پکڑ کے خوش ہو رہی تھی، میرے دامن سے لپٹ کے خوش ہو رہی تھی، اس وقت میرے دل میں بیٹی کی محبت کا ایک طوفان اٹھا، بیٹی کی محبت کا ایک طوفان اٹھا۔ لیکن یا رسول اللہ، پھر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میری یہی بیٹی یوں ہی پروان چڑھتی رہی تو ایک دن جوان ہو جائے گی، اس کی شادی کرنی پڑے گی، میرا کوئی داماد ہوگا، میں کسی کا سسر بنوں گا، جو میرے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی، شرمندگی کی بات ہوگی۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس منحوس خیال کا میرے دل میں آنا تھا، یہ منحوس خیال جو ہی میرے دل میں پیدا ہوا تو میرے دل میں چھپا ہوا شیطان جاگ گیا، مجھے شیطان نے اکسایا، مجھے شیطان نے ورغلایا، اور میں نے طے کر لیا کہ اب میں اپنی بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ہر حال میں میں اپنی اس بیٹی کو مار دوں گا، زندہ درگور کر دوں گا۔ چنانچہ میں نے اپنی بیٹی کے باہوں کو پکڑا۔ غور فرمائیے کہ اتنے دنوں کا بچھڑا ہوا باپ جب اپنی بیٹی کے باہوں کو پکڑا ہوگا تو بیٹی نے سمجھا ہوگا کہ میرا باپ مجھے اپنے سینے سے لگانے جا رہا ہے،
میرا باپ اب مجھ سے پیار کرنے جا رہا ہے، مجھ سے محبت کا اظہار کرنے جا رہا ہے۔ بیٹی نے سوچا ہوگا، لیکن صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے بیٹی کے باہوں کو مضبوطی سے پکڑا، میرے گھر کے آنگن میں ایک کنواں تھا، میرے گھر کے آنگن میں ایک کنواں تھا، میں نے مضبوطی سے پکڑا اور پھر اسی گھر کے آنگن کے کنویں میں نے اپنی بیٹی کو ڈال دیا۔ ایک دردناک چیخ بلند ہوئی، ایک شور برپا ہوا، ایک ہنگامہ برپا ہوا، بچی کی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی، پھر ہمیشہ کے لیے اس بچی پہ موت کا سناٹا چھا گیا۔ صحابہ کرام نے جب اس واقعہ کو سنا تو آنسوؤں سے آپ کی داڑھیاں تر بتر ہو گئیں، آقائے دو جہاں کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں۔ اس دردناک واقعہ کو سن کر ہمارے سرکار بھی آپ دیدہ ہو گئے، صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم، جو دنیا میں بندوں پہ رحم نہ کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ پاک کی رحمت کا حقدار نہ ہوگا۔ جو دنیا میں بندوں پہ رحم نہیں کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ پاک کی رحمت کا حقدار نہ ہوگا۔ تو یہ تھا عرب کا ماحول، لیکن جب ہمارے سرکار دنیا میں تشریف لائے تو ہمارے سرکار نے عرب کے مزاج ہی کو بدل دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے ثریا کر دیا۔ ہمارے سرکار نے دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا اور بچیوں کو جینے کا حق عطا فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک خاتون اپنی دو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کچھ مانگنے کے لیے میرے گھر پہنچی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون اپنی دو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کچھ مانگنے کے لیے میرے گھر پہنچی۔ میں نے بہت تلاشا لیکن ایک کھجور کے سوا کچھ بھی نہیں ملا، ایک کھجور کے سوا میں نے وہی کھجور خاتون کو دے دیا۔ ماں کی ممتا کا اندازہ لگائیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے اس کھجور کو دو حصوں میں دو ٹکڑا کیا اور ایک ایک ٹکڑا اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیا اور خود کچھ بھی نہیں کھایا، اور اٹھ کر وہ خاتون چلی گئی۔ ماں کا پیار یہ ہوتا ہے کہ ماں خود بھوکی رہ جائے پرواہ نہیں، لیکن لخت جگر اولاد بھوکی رہ جائے ماں کو گوارا نہیں ہوگا۔ ماں کا پیار یہ ہوتا ہے، ماں کی محبت یہ ہوتی ہے۔ جب سرکار جو اپنے گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ نے پورا واقعہ سنایا تو آقائے دو جہاں علیہ السلام نے اس واقعہ کو سن کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان بچیوں کے ذریعے آزمایا جائے پھر ان بچیوں پر نیکی کرے تو یہ بچیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آر بن جائیں گی، یہ بچیاں اس شخص کے لیے جہنم سے آر بن جائیں گی، یعنی ان بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کی برکت سے وہ انسان ماں باپ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ تو آقائے دو جہاں نے ہمیں یہ تبلیغ فرمائی۔ تو آقائے دو جہاں علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہمیں اللہ پاک کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ جب آقائے دو جہاں تشریف لائے اس وقت فرشتوں کی جماعت، ملائکہ کرام سرکار کے در مبارک پہ کھڑے ہو کر ملائکہ کرام تعظیماً صلاۃ والسلام کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔